السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میرا نام شہریار اسلم ہے اور میرا ڈیزگنیشن پیشنٹ مینجمنٹ ایگزیکٹو ہے۔ تو آج ہم ایک بڑی اچھی کتاب ہے جس کا نام ہے فریئنگ سم ون یو لو، اس کے حوالے سے ہم ڈرگز اور الکوہل پہ کچھ بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایڈکشن کو سمجھنا جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح کہ جو میرا پریویس کلپ تھا اس میں بات چیت ہوئی تھی کہ یہ ڈیزیز جو ہے وہ کرونک ہے، یہ پرائمری ہے، یہ پروگریسو ہے اور پوٹینشلی فیٹل، یہ ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو آج ہم ایڈکشن کو جو ہے وہ مختلف اسپیکٹ سے اس کی فردر ایلیبوریشنز دیکھیں گے۔ اس بک میں ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے، ایک خاتون ہے جس کا نام میری ہے اور اس نے اپنے شوہر کو ایک کیک لانے کے لیے بازار بھیجا تھا اور اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ایڈکٹ تھا بیسیکلی۔ تو وہ یہ کہ اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ کیک لانے کے بجائے اس نے وہ پیسے جو تھے وہ الکوہل پہ کنزیوم کر لیے اور کیک کے لیے بچے وغیرہ اور باقی عزیز رشتہ دار ہم انتظار کرتے رہے، لیکن اس کا خاوند جو ہے وہ کیک لانے کے بجائے اس نے سارے پیسے جو تھے وہ الکوہل پہ کنزیوم کر دیے۔ تو اس میں ہم کچھ ایررز کی بات کریں گے کہ اس خاتون نے کس طرح کے ایررز اور اومیشنز کیے جس کی وجہ سے یہ مسٹیک ہوئی۔ سب سے پہلے پوائنٹ آتا ہے جی ایرر نمبر 1 جو گیونگ رسپانسبلٹی۔ اس نے ایک ایسے شخص کو ذمہ داری دی جو کہ اس ذمہ داری کا اہل نہیں تھا، اور زیادہ تر ایڈکٹس کے ساتھ بھی لائف میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ذمہ داریاں زبردستی سونپ رہے ہوتے ہیں جو ذمہ داری اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتے، مطلب ہم زبردستی ان کو فورس کرتے ہیں یہ ذمہ داری لیں، آپ یہ کام کریں، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، نتیجہ جو ہے وہ ڈیزاسٹر کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ میری کی سب سے بنیادی اور سب سے پہلی غلطی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ایرر نمبر 2 میری بینگ فولڈ۔ ٹھیک ہے، میری خود اپنے آپ کو ایک طرح سے نا مطلب بیوقوف اس لحاظ سے بنا رہی تھی کہ وہ اس چیز کو سپوز کر کے بیٹھی ہوئی کہ ٹھیک ہے میرا ہسبینڈ جو ہے وہ لازمی کیک لے کے گھر ہی آئے گا اور وہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ مطلب وہ خود بھی میری جو تھی وہ ایک طرح سے ڈینائل میں تھی اور وہ اس نے سپوز کیا ہوا تھا کہ میں کیونکہ اس پہ ٹرسٹ کیا، ایک طرح سے وہ خود بھی بیوقوف بن رہی تھی اور مطلب یہ اس نے سپوزیشن اس کی بالکل غلط تھی کہ شاید ہو سکتا ہے وہ اس بار پیسے جو ہے وہ صحیح جگہ پہ خرچ کرے اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کیک لے کے جو ہے وہ گھر آئے۔ اچھا، تھرڈ نمبر جو ایرر ہے اس میں نیکسٹ پوائنٹ ہے شی میکس ایکسکیوزز فار دا الکوہولک۔ اچھا، جب بھی کبھی اس کا ہسبینڈ جو تھا اس پہ کوئی مصیبت آتی تھی یا کوئی پریشانی ہوتی تھی تو وہ اس کے لیے لوگوں سے جو ہے نا وہ ایکسکیوزز کرتی تھی کہ سپوز اگر میرے ہسبینڈ دفتر نہیں جا رہے یا اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ آفس فون کر کے کہتی تھی جی آج ان کی طبیعت خراب ہے، آج وہ نہیں آ سکتے، آج ہو سکتا ہے لیٹ آئیں، تو وہ لوگوں سے مطلب ایک طرح کا جھوٹ بولتی تھی۔ اور اگر اس کے ہسبینڈ نے کسی کے پیسے دینے ہوتے تھے اور وہ پیسے لینے کے لیے لوگ اس کے گھر پہ آتے تھے تو وہ ان کو جو ہے وہ چوری چھپے مطلب پیسے دے دیتی تھی، مطلب انڈائریکٹلی وہ اپنے ہسبینڈ الکوہولک ہسبینڈ کی انیبلنگ کر رہی تھی کہ اس کو بچانے کی خاطر وہ جھوٹ بھی بول رہی تھی، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے سب کچھ برداشت کر رہی تھی صرف اس امید پہ کہ شاید ہو سکتا ہے میرا ہسبینڈ ٹھیک ہی ہو جائے، تو اس امید پہ وہی سارے جو ہے کام کرتی ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ایرر ہے شی واٹس ایڈوائس فرام فرینڈس ہو ڈونٹ انڈرسٹینڈ الکوہولزم ایدر۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ وہ اس طرح کے لوگوں سے ہیلپ لینے کی کوشش کر رہی تھی جو الکوہولزم کے متعلق نہ کچھ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ بوجھتے تھے، کوئی کسی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی الکوہولزم کے متعلق۔ وہ ایسے لوگوں سے رابطہ رکھتی تھی اور پوچھتی تھی جن کو اس ڈیزیز کے بارے میں بالکل کوئی پتہ نہیں تھا اور وہ اس کے بارے میں قطعی طور پہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ایرر نمبر 6 جو میری کرتی تھی شی کوسچنز ہر اون سینٹی۔ اچھا، وہ بعض اوقات نا خود کلامی کے ذریعے وہ اپنے آپ سے بھی سوالات کرتی تھی کہ آیا میں یہ سب کچھ کرتی ہوں، آیا یہ ٹھیک کرتی ہوں، مطلب اس کو اپنے اوپر بھی اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں تھا، اس کو خود پہ یقین نہیں تھا کہ جو فیصلہ میں کر رہی ہوں آیا یہ میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں۔ تو یہ بھی اس کی ایک پرابلم تھی جو اس کا ایک میجر ایرر تھا۔ ایرر نمبر 7 ہے شی ٹرائز ٹو پروٹیکٹ دا الکوہولک فرام ڈینجر۔
اچھا وہ اپنے الکوہلک ہسبینڈ کو جو ہے نا مختلف خطرات سے بھی بچانے کی کوشش کرتی تھی کہ اس پہ کوئی آنچ نہ آ جائے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی اس کو مشکل پریشانی کوئی اور مسئلہ نہ اس کے ساتھ ہو جائے. تو وہ خطرات سے اپنے الکوہلک ہسبینڈ کو جو ہے وہ ہر ممکن طور پہ بچاتی تھی کہ اس کی وہ خود مطلب تکلیف اور پریشانی برداشت کر لیتی تھی، لیکن اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی جو ہے وہ تکلیف یا پریشانی یا مشکل یا مصیبت برداشت کرتے ہوئے بالکل دیکھ نہیں سکتی تھی. یہ بھی اس کا ایک انیبلنگ بیہیویئر تھا جو اس کے الکوہلک ہسبینڈ کو الکوہل کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا تھا. اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ایرر نمبر 8، شی ٹرائز ٹو ہینڈل پرابلمس وداؤٹ ہیلپ. اب جس طرح پروفیشنل ہیلپ کی بات ہوتی ہے کہ پروفیشنل ہیلپ کے بغیر ہم اس ڈیزیز کے جو ہے وہ کرونک سمٹمس کو کبھی بھی مینیج نہیں کر سکتے. پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن سچویشن پہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو میری کی ایک مین پرابلم یہ بھی تھی کہ اس کو یہ ساری چیزوں کا نا مطلب پتا تو تھا، لیکن اس کو پروفیشنل ہیلپ جو تھی نا وہ بالکل بھی اویلیبل نہیں تھی، اور جس کے ذریعے وہ مطلب سمجھ سکتی، سوچ سکتی کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے اور میں کس طرح سے اس ڈیزیز کے جو ہے وہ کرونک سمٹمس کو میچ کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ ڈیزیز ساتھ ساتھ پروگریسو بھی ہے. تو اس کی کمپلیکیشنز ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی ہیں اگر پراپر پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ اویلیبل نہ ہو. تو میں آپ سب لوگوں کا بےحد شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہم سے بہت جلد ہی رابطہ کریں گے. تو ہماری جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبرز اور جو ہے وہ ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کی اسکرین پہ اس وقت ڈسپلے ہو رہے ہیں، تو آپ ہم سے ضرور رابطہ فرمائیے. تو ہم بہت اس مسئلے میں ہم آپ کی بہت حد تک مدد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.